سر ایک بار اٹول ریف کے بارے میں ذرا بتا دیں سر. یہ جو آپ نے مطلب زیادہ گہرائی میں سر یہ جو پہاڑ بنایا ہے سر اس کا آپ نے کیا بتایا ہے؟ یہ سمندر کی سطح سے پہاڑ نکلا ہوا ہے. یہ پہاڑ پہلے اونچا تھا بلکہ یہاں تک پہاڑ اس کے اوپر ریف بننا شروع ہوا. بعد میں یہ پہاڑ نیچے چلا گیا, پانی میں ڈوب گیا, اور وہ جو ریف بنے تھے جو پہلے فریجنگ ریف بنے تھے, جب یہ ڈوبنا شروع ہوا تو وہ شور ریف بنے, اور جب یہ پہاڑ زیادہ گہرائی میں چلا گیا تو وہی اٹال بن چکے. بہت سی جگہوں پہ ایسے ہے کہ جہاں بھی اٹالز موجود ہیں نیچے ان کی گہرائی میں سے کوئی نہ کوئی پہاڑ موجود ہوتا ہے سینٹر لگون کے اندر. جی any more questions؟ کسی اور کوئی کوشچن؟ جی کسی اور کوئی کوشچن نہیں؟ جو میں اس کو اسٹاپ کر رہا ہوں جی, اور ہم واپس آ رہے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. اور ہمارا آج کا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر ہوگا. اب یہاں پہ نوٹ کیجیے گا, آپ کے پاس میجورٹی کے پاس 4th ایڈیشن ہے میرے خیال میں, ایسے ہی ہے میجورٹی کے پاس 4th ایڈیشن ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے چیپٹر میں ایک ٹاپک پڑھایا آپ کو, اور وہ چھوٹے چھوٹے چیپٹر کا ٹاپک تھے, اور وہ تھے جی ایپیکوپلیکسس کے آگے چھوٹے کچھ فائلم تھے, مائکروسپورا, سیٹوسپورا. اور میں نے کہا تھا کہ جو اس طرح کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی وہ آگے میں نہیں پڑھاؤں گا, وہ آپ کو خود پڑھنا ہوں گے. اور ایسے ہی اگر آپ کے پاس اس وقت 4تھ ایڈیشن ہے تو جہاں پہ یہ چیپٹر ختم ہوا ہے آج, جہاں پہ ہم نے ختم کیا, اس سے آگے ایک چیپٹر کا بچہ ہے جس کا نمبر غالباً نہیں ہے, مجھے خود نکال کے چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا چیپٹر کو نمبر دیا ہوا کہ نہیں دیا ہوا انہوں نے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے غیر معروف فائلم دیے گئے. 4تھ ایڈیشن کی بات کر رہا ہوں, 4تھ ایڈیشن میں یہ آپ نے خود تیار کرنا ہے, اور اس سے نیکسٹ چیپٹر میں آگے شروع کرنے لگا ہوں. یہ جس کو میں نے کہا جو آپ نے خود تیار کرنے, اس کی ریزن یہ ہے کہ پچھلے بہت عرصے سے, ان میں سے پچھلے 10 سالوں میں یہاں سے کبھی کوئی کویشچن پوچھا نہیں گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے, آپ کو ان کو ایک بار پڑھنا ہے. کم از کم آپ کو ان کا نام, ڈیفینیشن, ایگزامپل, 3 چیزیں ضرور آنی چاہیے. یہ جسٹ منٹ میں اس کو صرف ایک نظر مار لوں. جہاں تک میرے پاس ہے جی, اس چیپٹر کا کوئی نام نہیں ہے, اس نے some lesser known invertebrate میسوزوا اینڈ پلیکوزوا کے نام سے, یہ ایک پیراگراف ہے 2-3 فائلمس کے لیے, اور یہ ایک پیج کے اوپر ہے. میں یہ پہلے آپ کو بتا دیا, میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا, یہ آپ نے خود تیار کرنا ہے. اور اب آگے میں چلنے لگا ہوں جی نیکسٹ چیپٹر کی طرف, ظاہر چیپٹر کا تعارف ہو سکے گا. چیپٹر میرے پاس جو ہیڈنگ ہے جی چیپٹر 19 ٹرپلوبلاسٹک ایسیلومیٹ باڈی پلان کے نام سے ہے 4تھ ایڈیشن میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ یعنی 5ویں ایڈیشن میں اس نے اس کو کیا کہا ہے. Let us start. جی بالکل سیم ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے جی. یاد رکھیے گا اس نے چیپٹر کے اسٹارٹ پہ کنسیپٹس دیے ہوتے ہیں, یہ سمری ہے چیپٹر کی, چیپٹر کے ٹاپکس کی, اس چیپٹر میں ہم نے کیا کو اسٹڈی کرنا ہے. اور اس میں جو پہلا ہیڈنگ نے دیا ہے وہ ہے ایوولوشنری پرسپیکٹو. یہ کئی لحاظ سے یہ وہ ریچی چیز ہے, چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں ملر ہر چیز کو ایوولوشن کی نظر سے دیکھتا ہے, بلکہ ایوولوشن کی اینک لگا کے چیزوں کو دیکھتا ہے. اس کو ہر چیز میں ایوولوشن نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ ہر چیپٹر کا اسٹارٹ بھی ایوولوشن میں کرتا ہے, چیپٹر کا اختتام بھی ایوولوشن میں کرتا ہے, جبکہ ہم ہر چیز کا آغاز بھی دروشی بھی کرتے ہیں اور اختتام بھی دروشی پر کرتے ہیں. بس یہ فرق ہے. بہرحال ٹاپک ہے جی ہمارا یہ جو یہاں پہ اس نے دیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم جو پڑھنے لگے ہیں, آپ کی بک نے اس میں فائلم پلیٹیہیلمنتھس, نیمرٹیا اور گیسٹروٹرائکا یہ فائلمس ہیں جن کو دیا ہے. ان سب میں بائیلیٹرل سیمیٹری ہے, یہ سب ٹرپلوبلاسٹک, اس کا مطلب 3 باڈی لیئرس ہوتی ہیں. اور بڑا کر لیں جی, ٹرپلوبلاسٹک ہیں, 3 باڈی لیئرس موجود ہوتی ہیں. اور یہ وہ پہلا جاندار ہے جس میں 3 باڈی لیئرس کے ساتھ ساتھ اس میں آرگن لیول کی آرگنائزیشن پائی جاتی ہے. باڈی کے اندر باقاعدہ آرگنز موجود ہیں. پلیٹیمنس کا کامن نیم ہے فلیٹ ورمس, جس سے اس چیپٹر کا تعارف آگے فردر شروع ہوگا. اس کے علاوہ اس میں لیور فلوکس, مختلف قسم کی فلوکس اور ٹیپ ورمس بھی پائے جاتے ہیں. باقی 2 فائلم غیر معروف ہیں. یہ ایک تصویر دی ہے جس نے کسی غیر معروف جاندار کی, غیر معروف جاندار کی آپ کے لحاظ سے ہمارے ہاں
تاریخی موجود نہیں ہے. اب اسی تعارف کے اندر یہاں پہ ایک لفظ ہے, یہ لفظ ایز شارٹ کویسچن پوچھا گیا ہے, ایز ایم سی کیو آ سکتا ہے. یہ لفظ آپ کے لیے بالکل نیا ہے میرے حساب سے, میرے خیال میں کنسیپٹ تھا لیکن لفظ نہیں تھا انٹر کی بک میں. کسی کو یاد لفظ پہلے سے کہیں کسی نے پیڈومارفوسس یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ پڑھا ہو؟ پیڈومارفوسس, چونکہ یہ لفظ میلر نے یوز کیا, مجھے اس کو ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا. سر میٹامورفوسس تھا ایک. نہیں, جو لفظ بولا گیا ہے پیڈومارفوسس کے نام سے واقف ہیں؟ چلیں سنیے, یا دیکھیے آپ کو چیزوں کے ناموں کے بارے میں انفارمیشن چاہیے. پیڈو, پیڈیاٹرکس, پیڈیاٹرک سرجن, پیڈیالوجی, آپ ان لفظوں سے واقف ہیں کہ نہیں؟ جو لفظ میں نے بولے ہیں ایکسٹرا, یہ بچوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے, اور لفظی مطلب اس کا کچھ اور ہے, لیکن بائی ڈیفینیشن اگر لاروے کے اندر سیکسول میچورٹی ہو جائے, اگر لاروا سیکسولی میچور ہو جائے, یا آسان زبان میں کہہ لیں اگر لاروا ریپروڈکشن شروع کر دے, تو اس کو ہم پیڈومارفوسس یا پیڈوجینسس یا نیوٹینی کا نام دیتے ہیں. میں نے 3 لفظ بول دیے ہیں. آپ کی بک نے یہ 2-3 جگہ پہ بس 2 لائنیں دی ہیں. یہ بہت مشہور کویسچن ہے زولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میلر بہت ساری اہم چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے. جسٹ ایک ڈیفینیشن دے کے اس کو یہاں پہ اسٹاپ کر دیا. اس کا بہت قریبی تعلق ہے ایولیوشن کے ساتھ, جہاں پہ آپ کا یہ سلیبس ختم ہوگا انورٹریٹ کا, اور جہاں سے نیکسٹ آپ کا سیکنڈ سیمسٹر شروع ہوگا ورٹیبریٹ کے حوالے سے, وہاں پہ اس کا ذکر دوبارہ پھر آئے گا. یہاں پہ صرف یہ نام کی حد تک ہے, آگے جب ایگزامپل آئیں گے تو وہاں پہ ڈسکس ہو سکے. اگلے پیراگراف میں آ جائیں. اس میں ٹرپلوڈاکس کا دوسرا لفظ ہے اے سیلومیٹ. اے نیگیٹو, نو, سیلومیٹ, سلوم, نو سلوم. سلوم کا لفظ آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں باڈی کیوٹی کے نام سے, ٹرو باڈی کیوٹی. کیا آپ اس قابل ہیں کہ سلوم کو ڈیفائن کر سکیں؟ اور یہاں تک میرا خیال ہے یہ جو آپ کا پہلا چیپٹر تھا وہ اس میں بھی سلوم کا ذکر موجود ہے. جی یاد ہے, بھول چکے ہیں؟ سر ٹرو باڈی نہیں, باڈی والس نے کہا یہ تو غلط ہے. ٹرو باڈی کیوٹی اس کا ترجمہ ہے ڈیفائن کرنا ہے. ہو ول ڈیفائن واٹ از سلوم؟ ٹرو باڈی کیوٹی. جسٹ ایک منٹ سر جی. ٹرو باڈی کیوٹی جو میزوڈرم سے لائن ہوتی ہے. جی ان سوان کا جواب بہتر ہے, درست ہے. باقی لوگ جو جواب دے رہے تھے وہ پراپر نہیں ہے. اب چونکہ ان کے ورڈنگ مجھے ایکسپلین کرنی پڑے گی, کیا مزید وضاحت کر سکتے ہیں اس کی؟ انس مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ نو سر. نو. چلیں سنیے, یہ اب چونکہ میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اس میں ڈائیگرام کو میں آگے چیک کروں گا تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس بک موجود ہے اپنی, تو اس بک میں سے وہ چیپٹر جہاں سے آپ کی زولوجی شروع ہوئی تھی وہ نکالیں. اس میں سلوم اور سلومیٹ جانداروں کا تعارف دیا گیا ہوا ہے, وہ نکال لیجئے. اور اگر وہ نکل آئے تو اس تصویر کو بہت غور سے دیکھنا ہے جس میں سلوم دکھائی گئی ہے. اس سلوم کے اندر آپ کو, جو کہ آپ کے پاس جو بک ہوگی وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوگی, اس میں آپ کو اگرچہ لیبلنگ نہیں ہوئی لیکن اس میں ایکٹوڈرم, میزوڈرم, اینڈرم تینوں نظر آئیں گے. اس ایک جگہ کے اوپر سلوم کا لفظ ہے. سلوم کے دونوں سائڈ پہ میزوڈرم ہے, اور میزوڈرم کے وہ لیئر جو سلوم کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو میزوتھیلیم, اور جو ٹیکنیکل میں نام بولنے لگا ہوں اس کے ٹیکنیکل نیم ہے جی, ایک حصے کا نام ہے پیریٹونیم. کیا پیریٹونیم کے لفظ سے واقف ہے پہلے سے؟ یہ لفظ پڑھا ہوا ہے سب لوگوں نے انٹر لیول کے اوپر. جی, پیریٹونیم اصل میں میزوڈرم ڈیریویٹو لائننگ ہے جو کہ لائن کر رہی ہوتی ہے سیلوم کو. بہرحال میں نے سلوم کا تعارف کرا دیا ہے, لیکن آلریڈی یہ ٹاپک آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں کسی اور چیپٹر میں, یعنی اسٹارٹنگ چیپٹر کے اوپر. جی, اور آخری پیراگراف کے اندر ایک بڑی اہم انفارمیشن ہے, یہ لفظ آپ نے چیک کرنا ہے. لوبیٹو سیریبریٹی, یہ ایک گروپ کا نام ہے, فیملی کا نام ہے فائلم اینلڈا کے اندر. اس کے کریکٹرز ایک طرف فلیٹمن سے اور ایک طرف اینلڈ سے ملتے جلتے ہیں. اور کیجئے دوبارہ فکر پہ, لوبیٹو سیریبریٹی فیملی جو کہ گروپ ہے اینلڈا کا, اس کے کریکٹر انٹرمیڈیٹ ہیں بٹوین فلیٹ ورمز اینڈ فائلم اینلیڈا, اور یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ دونوں گروپس انٹر ریلیٹڈ ہیں, یعنی ایولیوشن کے لحاظ سے فلیٹ ورم سے آگے اینلیڈا کا ایولیوشن ہوگا. ایولیوشن میں چیزیں اسی طرح سے کو ریلیٹ کی جاتی ہیں. یہ ہے جی آل اباؤٹ. اور جب ہمارا ایولیوشنری پرسپیکٹو تو پورا ہو گیا,
اب فائلم پلیٹیہلمنٹس کے کریکٹر ہیں، اس میں اس کا کچھ لمبا چوڑا لکھا بھی ہوا ہے، لیکن جو کریکٹر کی صرف تعارف ہے، آپ تعارف آج ہو سکتا ہے چونکہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں. آپ کی بک کے مطابق پہلا پوائنٹ ہے جی اس میں نمبر 1 فلیٹنڈ ڈاٹس آف انٹری، اوپر سے نیچے پچکے ہوئے ہیں، چپٹے ہوتے ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں، ٹرپل پلاسٹک ہیں، ایسیلمیٹ ہیں اور بائیلیٹرل سیمیٹری ہیں. یہ 4 کریکٹر اکٹھے کر دیے ہیں. دوسرا پوائنٹ ان سیگمنٹڈ، ان کے باڈی میں سیگمنٹس نہیں ہیں. سیگمنٹس کیا ہوتے ہیں اس کی وضاحت آگے ہوگی. بریکٹ میں سیسٹوڈیا کی وضاحت کی ہے، اس میں سیگمنٹ نہیں ہے بلکہ اسٹروبیلیٹڈ ہیں. یہ کیا ہوتا ہے یہ آگے وضاحت ہوگی. پوائنٹ نمبر 3 انکمپلیٹ گٹ یوزلی پریزنٹ، عام طور پر گٹ انکمپلیٹ ہے، اس کا مطلب ہے اینس نہیں ہوتی ہے. سیسٹوڈا یعنی ٹیورم میں گٹ نہیں ہوتی ہے. چوتھا پوائنٹ سیفلائزڈ یعنی اس میں ہیڈ موجود ہے، برین موجود ہے سیریبرل گینگلیا کے نام سے، اور لمبائی کے اوپر نرو کارڈز ہوتی ہیں. پانچواں پوائنٹ پروٹونیفریا کے لفظ انٹر میں آج کل پروٹونیفریا ہوتے ہیں، ایکسکریٹری آرگن ہے، آسمو ریگولیشن کرتے ہیں. اور آخری کریکٹر یہ ہرمافروڈائٹ ہیں، یعنی ایک ہی جاندار میں میل فیمیل سیکس آرگن دونوں ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں، اور کمپلیکس ریپروڈکٹیو سسٹم کے علاوہ لائف سائیکل بھی کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے. یہ ہیں جی 6 کریکٹر جو آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں. ان کی کریکٹرز کی وضاحت ٹاپک وائز 1 بائی 1 آگے چلے گی. ان کی کلاسز آپ کی بک کے مطابق ٹریبیلیریا جس میں کپلیریریا آتا ہے، مونوجینیا غیر معروف ہے، ٹریماٹوڈا میں فلوکس آتی ہیں، اور سیسٹوئڈیا میں ٹیپ ورمز ہیں. پہلی کلاس ٹیبل کو چھوڑ کے باقی ساری کی ساری کلاسز پیراسٹک جانداروں پر مشتمل ہے. یہ تھا جی تعارف، اور یہ تصویر ہے جو کہ آپ کی بک میں ایک پلیٹ فارم کی دکھائی ہوئی ہے، ٹائیگر پلیٹ فارم. اب ٹاپک وائز لے کے چلیں گے چیپٹر کو. ابھی جسٹ آج سے اس کا تعارف ہو سکے. جی ٹائم کتنا باقی ہے؟ ابھی 4 منٹ کا ٹائم باقی ہے. اس کا مطلب ہے اس میں ہو سکتا ہے